بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ آج 2017 کے دسمبر کی 22 تاریخ 1439 ہجری کے ربیع الثانی کی 3 تاریخ آپ کے شہر اسلام آباد میں رب کائنات نے پھر جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے اس سے پہلے خطبے میں سورہ والعصر پر روشنی ڈالی تھی، تو اس میں اللہ نے زمانے کو گواہ بنایا تھا کہ زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور حق کی تبلیغ کرے اور حق پر ثابت قدم رہے۔ تو یہ زمانہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا۔ اب جو گزرا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے، وہ رب کائنات نے اب قرآن مجید اور اللہ اپنے پیارے محبوب کے ذریعے احادیث میں قصے بتا دیے۔ تو پھر قرآن مجید میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو میں نے قصے بیان کیے ہیں محض قصے نہیں ہیں، ان قصوں میں سمجھ رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو اس میں یہی ہے، یہ زمانے کے واقعات یہ گواہی دے رہے ہیں، جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تبلیغ کی اور ثابت قدم رہے، وہی لوگ کامیاب رہے، اور جنہوں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا وہ انسان خسارے میں رہا۔ تو اسی لیے آج آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہوں جو صحیح مسلم میں لکھا ہوا موجود ہے، عبرت کے لیے کہ اس نے کیسے ایمان قبول کیا، کیسے حق کو تبلیغ کی، اور تبلیغ کرتے وقت کیسی اس کے اوپر سختیاں آئیں اور کیسے اس نے سختیوں کے اوپر ثابت قدم رہا۔ تو یہ عبرت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے جادوگر رکھا کرتے تھے، تو وہ جادوگر ہو گیا بوڑھا۔ اب وہ جادوگر نے کہا میں تو ہو گیا ہوں بوڑھا، میں تو پتہ نہیں کب مر جاؤں، لہذا مجھے کوئی بچہ دو کہ مرنے سے پہلے میں اس کو یہ جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا دے دیا کہ اس کو اپنا فن سکھا دیں۔ اب وہ جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے کے لیے، تو راستے میں مجھے ایک راہب ملا۔ راہب ہم علماء عالم کہتے ہیں، اس وقت وہ راہب کہا کرتے تھے، عیسائیوں کا تھا۔ تو راہب جو ملا تو اس نے جاتے جاتے سوچا کہ میں اس کے پاس تو جادوگر کے پاس تو جاتا ہوں، اس کے پاس بھی دیکھوں جا کر یہ کیا کہتا ہے۔ اب حق تو حق ہی ہوتا ہے، حق تو حق ہی ہوتا ہے۔ جب اس کے پاس وہ بیٹھ گیا محفل کی تو اس کو وہ بہت پسند آیا۔ اب وہ گھر سے آتا تو پہلے اس کے راہب کے پاس، اس عالم کے پاس باتیں سنتا دین کی، اللہ تعالیٰ کی، اور پھر جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر پھر اس کو ڈانٹتا، دیر کر کے آیا ہے، اس کو مارتا پیٹتا۔ تو اس نے راہب سے بات کی کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، میں تو پھنس گیا ہوں، میں تو آپ کی باتیں مجھے پسند آتی ہیں، وہ جادوگر کی مجھے باتیں پسند نہیں آتی، لیکن بادشاہ مجھے ادھر بھیجتا ہے، اب گھر والے بھیجتے ہیں ادھر تو وہ مجھے آپ کے پاس دیر ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے مجھے پھر پٹائی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے مجھے۔ تو خیر اس راہب نے کہا اچھا بیٹا ایسے کیا کر، جب ادھر دیر ہو جائے تو ان کو کہہ دیا کر مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، جب ادھر دیر ہو جائے تو کہہ دیا کر جادوگر کے پاس مجھے دیر ہو گئی وہ کام سیکھنے کی وجہ سے۔ تو ایسے وقت گزارتا رہا، تو وہ ایسے سیکھتا رہا، وقت گزارتا رہا۔ اب یہ کیا ہوا، ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک چوپایا جانور تھا کوئی بہت بڑا، اس نے پورے بازار والوں کو جو ہے نا مصیبت میں ڈالا ہوا تھا، مار رہا تھا ان کو، کسی کو گزرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج آزماتا ہوں راہب سچا ہے یا، دیکھو ان کے اس میں دماغ میں ایک تحقیق تھی، ایک جستجو تھی، اللہ نے اس کو حق دے دیا۔ جب ہم ایک جستجو رکھیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اللہ حق دے گا، وہی اللہ ہے۔ تب اس نے کیا پتھر اٹھایا اور پھر رب سے دعا کی، یا اللہ میں تجھے تو مانتا ہوں نا، راہب کے پاس چلا گیا ہوں، تو اگر یہ راہب یہ عالم سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، تو سچا ہے، تو میرے پتھر میں اتنی طاقت ہے، میں اس کو ماروں تو بیل سے جانور سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اگر اس پتھر میں اثر نہیں ہوا تو میں سمجھوں گا وہ جادوگر صحیح ہے۔ تو اس نے اللہ کا نام لے کر وہ پتھر اس جانور کو جو مارا نا، وہ پتھر سے جانور مر گیا۔ وہ لوگوں کی مصیبت آسان ہو گئی۔ وہ گیا راہب کے پاس،
اس نے اپنا قصہ سنایا کہ آج تو یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے ایسے ایسے کیا، اور وہ ایسے جو لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ وہ جو عالم تھا وہ تھا سمجھدار، وہ کسے سمجھتا تھا، وہ سمجھ گیا بات کو، اسے کہنے لگا بیٹا تو مجھ سے بھی اوپر ہو گیا ہے، یعنی مجھ سے بھی درجہ لے گیا ہے تو، لیکن ایسے لوگوں کو آزمائشیں آتی ہیں، وہ بھی پتہ تھا کہ آزمائشیں آتی ہیں بیٹا، ایسے لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اگر آپ پر کوئی آزمائش آ جائے نا تو پھر مہربانی کر کے میرا نام نہ بتانا، کیوں؟ ایسے لوگوں کو سزائیں بھی ویسے ہی ملتی تھی۔ خیر جی، یہ وقت گزرتا گیا، اس سے تربیت دیتا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا گیا۔ اب وہ وقت آیا جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا تھا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگتا، اس کی آنکھیں ہو جاتی۔ جو جس بیماری میں مبتلا ہوتا اس کے پاس آتے ہی اس کے لیے دعا مانگتا، یہ وہ تندرست ہو جاتا۔ یہ بات ہی چلتے 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 جو بادشاہ کا وزیر تھا اس تک بھی پہنچی۔ وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا تو وہ مطلب کافی بوڑھا اندھا ہو گیا تھا وہ بھی۔ اس نے کہا کیوں نہ میں اس لڑکے کے پاس جاؤں۔ وہ جی بڑا مال لے کر اس کے لیے تحفے کے بطور تحفہ بڑا مال لے کر آیا، اس کے لیے تحفہ رکھ لو آپ اور مجھے بھی آنکھیں دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ آنکھیں تو میرا اللہ ہی دیتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو دعا مانگتا ہوں، بھائی تحفے تو آپ اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو دین حق کی تبلیغ کرنے والا ہے وہ لالچی نہیں ہوتا، اس کو لالچ نہیں ہوتی کہ وہ رکھ لیتا سارا مال متا۔ اگر آج کل کے مولوی کے پاس اتنا سونا چاندی ہے تو وہ تو کہے گا روز دعوت کرے گا اس کی، آ جائے کرو میرے پاس۔ خیر اس نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، اگر تجھے آگے چاہیے تو جس اللہ پر میں ایمان لایا ہوں اس اللہ پر ایمان لیا۔ دیکھو تبلیغ، یہ ہے تبلیغ۔ اب اس نے کہا اگر اللہ کو ماننے سے میری آنکھیں آتی ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی میں تیرے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے کلمہ اس وقت جو تھا وہ پڑھ لیا اور اس نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، دیکھنے لگا وہ۔ اب دیکھنے لگا، بادشاہ کے پاس گیا تو پہلے تو نابینا تھا۔ اس دن بادشاہ نے دیکھا تجھے کیا ہوا، تجھے آنکھیں کہاں سے ملی؟ کہنے لگے جی وہ جو آپ نے جادوگر کے پاس بھیجا کرتے تھے بچہ نا، تو اس نے مجھے یہ دعا کی اور اس کے ذریعے میرے اللہ نے مجھے، میرے رب نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں۔ اس نے بادشاہ کے سامنے یہی کہا کہ میرے رب نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں۔ تو وہ بادشاہ بڑا غصے میں ہوا، اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یعنی اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو رب کہلا رہا تھا اس وقت بادشاہ۔ اس نے کہا میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ کہنے لگا جی ہاں آپ کے علاوہ رب ہے، جو میرا رب ہے مجھے جس نے آنکھیں دی ہیں، اور وہ جو جس شخص کی دعا کی، اس لڑکے کی دعا کی وجہ سے مجھے آنکھیں ملی، وہ اس کا رب جو ہے وہ رب ہے ہمارا، تو کیا ہے؟ تو اس نے اس کو پکڑوا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اب یہ نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے، خیر اس کو اس نے کہا جی اس لڑکے کو پکڑ لاؤ۔ وہ لڑکے کو بھی پکڑ لائے۔ اب اس کو بولا کہ یہ دین چھوڑ دے کر، نہیں یہ چھوڑنے والی چیز تو ہے ہی نہیں۔ اب جی اس نے کہا آپ نے کس سے سیکھا ہے بتاؤ مجھے، میں تو جادوگر کے پاس بھیجا کرتا تھا، آپ نے یہ کس سے سیکھا، میرا باغی کر دیا تمہیں؟ تو وہ بتا تو نہیں رہا تھا کہ اس کا بتایا ہوا تھا کہ میرا نام نہیں لینا۔ آخر اس کو اتنی مصیبت میں اس نے ڈالا، اس نے اس کو سزا دی، آخر اس نے نام بتا ہی دیا کہ یہ فلاں جو راہب ہے نا اس سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے، پکڑ کے لے آؤ جس کو بھی، گرفتار کر کے لے آئے یہ تینوں کو۔ اب جی وہ پہلے تو ان کے سامنے وزیر سے کہتا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ دے، ایک آرے والا نزدیک کھڑا کر دیا ورنہ تیرے سر کے اوپر آرا چلا کر تجھے 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا، یا دین چھوڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے مجھے 2 ٹکڑے ہونا قبول ہے، دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے ثابت قدم ایمان لانے کے بعد۔ ایمان لانے کے بعد بادشاہ کو تبلیغ کی، ورنہ کہہ دیتا بس مجھے مل گئی، کہیں سے مل گئی، نہیں، انہیں سچ بتایا، تبلیغ کی کہ اس کو تبلیغ ہو جائے۔ اور تبلیغ کے وقت جو اس پر مصیبت پہنچی، کہنے لگا میں کٹوانا قبول کروں گا لیکن یہ حق نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے صحیح بخاری کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ کسی کو آگے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اتنی مصیبت، اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ چیخ اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، ہم اتنی پریشانیوں میں ہیں، وہ مدد کب آئے گی؟ تو ان کے اس اصرار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی نہیں دی، بلکہ ان کو دھمکایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سے پہلے جو ایمان لاتے تھے، قوم ایمان لاتی تھی،
उनको कट्टर से आधो आध चीर दिया जाता था, काट दिया जाता था, फिर वो ईमान नहीं छोड़ते थे, ईमान नहीं बदलते थे अपना, काटा गया। और इससे पहले जो कौमें थी वो जब ईमान लाते थे, उनके दुश्मन लोहे की कंगियां बनाकर उनका जो जिस्म का गोश्त है ऊपर से उतार देते थे कंगियों के साथ, फिर भी वो ईमान से नहीं फिरते थे। तुम्हारे ऊपर तो अभी वो वक्त नहीं आया, सहाबा से फरमा रहे हैं, फिर भी उनको मजबूत कर रहे हैं कि और तकलीफें आ सकती हैं, और तकलीफें आ सकती हैं। तो हम भी तबलीग करते वक्त ये न डरें कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, फिर इसका मतलब अल्लाह पर ईमान नहीं है। ईमान लाना है, इस लड़के से सीखो। ये लड़का जैसे ईमान लाया, ये वजीर जैसे ईमान लाया, इसने वजारत की कुर्सी कुर्बान कर दी, इसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन हक जब समझ में आ गया सब कुछ छोड़ दिया, हक को नहीं छोड़ा, अपने जिस्म के दो टुकड़े करवाना पसंद कर लिया, लेकिन हक को नहीं छोड़ा। इससे सीखे, लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। रब ने जो फरमाया सूरह यूसुफ में कि ये जो किस्से बयान किए हैं ये इसलिए कि अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला हमें भी नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब उनके सामने देखो, उसको वजीर को ने आरे से आदवात करवा दिया। अब आया ये राहिब की तरफ, राहिब से कहने लगा ये दीन छोड़ दे, इसकी तबलीग छोड़ दे, वरना देखो तेरे इसके साथ जो हशर हुआ है तेरे साथ भी वही करूंगा, तुम्हें भी हाथ कटवा दूंगा। उसका भी ईमान मजबूत था, वो आजकल के मुल्ला मौलवी की तरह नहीं थे, ईमान मजबूत था उनका, वो बिकने वाले नहीं थे, वो कटने वाले थे। तो उसने कहा नहीं, तो उसको भी आरे से हाथ कटवा दिया उसके लड़के के सामने। असल तो उसके लिए लड़का कीमती था ना, तो उसको कि ये समझ जाए। उसने कहा नहीं, जिस हस्ती पर ईमान लाया हूं ये सौदा सस्ता है, उसके रास्ते में ये जान चली जाए, दी भी उसने है, ये वो भी नहीं, जो वो उसने भी अपने आप को कटवा लिया राहिब ने। अब आई लड़के की बारी, लड़के से कहता है आजा बाज आजा, वरना तुझे भी ऐसे ही कटवा दूंगा। लड़का कहता है कटवा दे, मुझे परवाह नहीं है। अब लड़के को काट नहीं रहा है, इसका मतलब है लड़के से उसको कुछ था, इसलिए या मोहब्बत थी या कुछ उसकी अहमियत थी जो उसको कटवा नहीं रहा है। उसके लिए सजा थोड़ी आसान दी, धमकाने के लिए। अपने फौजियों से कहा, सिपाहियों से कहा इस लड़के को ले जाओ, वो फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, वहां से इसको अगर ये अपना दीन छोड़ दे तो वापस ले आना, अगर ना छोड़े तो वहां से इसको धक्का दे देना। और दूसरी बात ये कि वो बादशाह अपने सामने नहीं करवा रहा है, इसका मतलब इससे कोई मोहब्बत थी, उनको अपने सामने कटवाया ना, इसको नहीं कटवा रहा है, इसको फौजियों को देकर भेज रहा है, लेकिन उसको अपना जो अपना इलाहा रब बनवाना वो इससे भी ज्यादा अजीज। खैर जी, इसको ले गए, उसके फौजी पहाड़ की चोटी पर ले गए और उसे कहने लगे दीन छोड़ दे। उसने जी रब से दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा दीन हक है, तेरा दीन सही है, तो मेरी मदद फरमा, तेरे सिवा कौन है मदद करने वाला। अब यहां पर उन लोगों के लिए भी नसीहत है जो अल्लाह के अलावा औरों को पुकारते हैं मुसीबत के वक्त, फला मदद फला मदद फला मदद। तो यहां किसकी मदद मांगी उस लड़के ने, या अल्लाह तेरे दीन पर ईमान लाया, तुझे माना है, तेरी ही मदद चाहिए, अगर तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, आज मेरी यहां मदद कर ताकि तेरी तबलीग में मेरा जो असर उनके ऊपर पड़े। तो क्या हुआ, इसका दुआ मांगना था, पहाड़ हिलने लगा, वो सब के सब खाई में गिर गए, नीचे अंदर मर गए, ये जिंदा बच गया। आज हमारे जैसा कमजोर ईमान वाला होता भागकर अपनी जान छुड़ा लेता, फौजियों से जान छूट गई ना, लेकिन नहीं, उसने तो तबलीग करनी थी ना, तबलीग उसके तबलीग हक करनी थी, बादशाह को करनी थी। वापस बादशाह के पास आ गया, भागा नहीं, बादशाह के पास आ गया। बादशाह देखकर हैरान हो गया, उसने ये समझा शायद इसने अपना दीन बदल दिया। कहने लगे दीन बदलने वाली चीज नहीं है, क्या हुआ। कहने लगे मैंने अपने सच्चे रब से दुआ मांगी, उसने तेरे फौजियों को गिरा दिया, मुझे जिंदा बचा दिया। कहने लगे अच्छा। फिर उसने और फौजियों से कहा अच्छा अब इसको ऐसे करो, पहाड़ पर नहीं, इसको ले जाओ, कश्ती में बिठाओ, समुद्र के बीच में ले जाओ, अगर ये अपने दीन को छोड़ता है तो वापस ले आना, वरना इसको समुद्र में धक्का देकर फेंक देना और डूब कर मर जाएगा। चले गए जी, बेड़ी में बिठाया, बादशाह के फौजी थे, समुद्र के बीच में ले गए। अब उससे कहते दीन छोड़ दे, कहता मैं दीन छोड़ूंगा, तुम दीन कबूल कर लो। रब से दुआ मांगी, या अल्लाह
تو میری مدد فرما، یہاں بھی تو ہی مدد فرمائے گا۔ اللہ نے ایسی مدد فرمائی، وہ جو اس کو ڈبونے کے لیے گئے تھے نا، ایسا بیڑی نے ڈمگڈولے کھائے، وہ سمندر میں گر کر ڈوب کر مر گئے، یہ پھر واپس زندہ آ گئی۔ پھر بھی بھاگا نہیں کہ بادشاہ تو ایک بار مجھے میری بات نہیں مانی، اب مجھے پھر مروا دے گا، پھر بھی بھاگا نہیں، پھر بھی بادشاہ کے پاس آ گیا۔ یہ ہے تبلیغ حق، سیکھیں ہم اس سے۔ ہم نے اپنے دین حق کی تبلیغ ایسے کرنی ہے، پھر ہماری کامیابی ہوگی۔ خیر جی، اب بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، تیرے فوجی ڈبو دیے، مان لے تم اس اللہ کو۔ بادشاہ کہتا نہیں کیسے مانوں؟ اب یہ لڑکا خود کہتا ہے، اب اس کی نیت کیا تھی؟ تبلیغ کرنے کے، لوگوں کو پتہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ اس نے کہا بادشاہ تو مجھے مروانا چاہتا ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا پھر جو طریقہ میں بتاتا ہوں نا، اگر وہ اپنائے گا تو مجھے مارنے میں کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ طریقہ نہیں اپنائے گا تو نہیں مار سکتا مجھے، تم نے 2 دفعہ دیکھ لیا۔ کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگا ایسے کر، تمام لوگوں کو جمع کر اس میدان میں، اور وہاں پر جو فلاں درخت ہے اس درخت سے مجھے باندھ کے لٹکا دے، اور پھر میرے ترکش سے تیر نکال، میری کمان میں ڈال کے سب کے سامنے کھڑا ہو کے پھر کہہ کہ میں اس تیر کو مارتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اب اس نے ایسے ہی کیا، اس کو جان پھنسی ہوئی تھی، میری اس لڑکے سے جان چھوڑے، لوگ میرے مارنے والے یہ باغی نہ ہو جائے۔ اس نے ایسے ہی کیا، تمام لوگوں کو بلا لیا، جی آج یہ ہے، اعلان کروا دیا، بادشاہ کا اعلان تھا۔ اس نے وہی میدان میں سب جمع ہو گئے، اس نے اس درخت کو اوپر لٹکا دیا اس کو، اور اس کے ترکش سے تیر نکالا، کمان میں ڈالا، سب کے سامنے بلند آواز کہتا ہے کہ میں اس تیر کو اس لڑکے کے لیے مارتا ہوں اس رب کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اپنے نام سے نہیں، جو اس لڑکے کا اللہ ہے، لڑکے کا رب ہے۔ اور جب اس نے تیر مارا، ان کی کن پٹی میں تیر لگا، اس لڑکے نے کن پٹی پہ ہاتھ رکھا اور مر گیا۔ لڑکے نے اپنی جان دی کس لیے؟ کہ لوگ سمجھ لیں کہ رب کون ہے، کہ یہ خود نہیں مروا سکا، آخر میرے رب کے نام سے مجھے موت آئی۔ جب لوگوں نے دیکھا اتنے تو بہت کوششیں کی، پہاڑ پر نہیں مرا، دریا سمندر میں نہیں مرا، اب اسی جو لڑکا جس رب کی طرف دعوت دے رہا تھا اسی کا نام لے کر جب تیر مارا تو یہ مرا ہے۔ وہ جو جہاں موجود تھے بلائے تھے سب کے سب مسلم ہو گئے، اپنی جان دے دی، تبلیغ کامیاب ہو گئی، وہ مسلم ہو گئے، سب ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو الٹ ہو گئی بات، جس کام کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ تو پھر میرے گلے میں پڑ گئی۔ اب بادشاہ نے کہا جی اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، فوج بادشاہ کی، طاقت بادشاہ کی۔ اس نے کہا جی کھائی کھودو، ادھر کھائی کھودی گئی، اس میں آگ جلاؤ، آگ جلا دی گئی۔ اب وہ ایک ایک کر کے اس کو بولتا ہے کہ ایمان بدل جا اپنے دین سے، کہا بدلیں گے نہیں، ان کے سامنے اس کو آگ میں ڈالتا رہا، سب آگ میں ڈل گئے، اپنے آپ کو آگ میں جلانا قبول کر لیا، لیکن حق نہیں چھوڑا، حق نہیں چھوڑا۔ آخر میں ایک بڑھیا ہے، بیچاری عورت ہے، تو اس کے جولی میں چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پیتا، تو اب وہ کبھی آگ کی طرف دیکھتی ہے، کبھی بچے کی طرف دیکھتی ہے، تو وہ بچہ بولتا ہے اماں گھبرانے کی بات نہیں، تو حق پر ہے، لگا دے چھلانگ آگ میں، تجھے جانے جا، دین نہیں چھوڑنا، دین حق ہے، تیرا رب سچا ہے، گرانے دے ان کو آگ میں۔ آگ اس عورت کو بھی آگ میں گرا کر جلا دیا گیا۔ مطلب یہ سب نے آگ میں جلنا قبول کر لیا، اور بات کیا تھی؟ دیکھو ایمان جب آتا ہے ایسے آتا ہے، زیادہ محنت بھی نہیں ہوئی تھی ان کے اوپر، ایمان آیا، اپنے آپ کو کٹوانا قبول کر لیا، دین نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو اب خود اپنا طریقہ بتایا مرنے کا، مجھے اس طریقے سے مارو، مرنا قبول کر لیا، حق نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے ایمان لائے، اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا قبول کر لیا، لیکن ایمان سے نہیں بدلے۔ تو پھر اسی لیے یہ اس سورہ آیتوں کی جو ہے یہ اپنی تشریح ہے، جو یہ سورہ والسماء ذات البروج سورت ہے نا، یہ اپنے 30ویں سپارے میں، اور اس میں اللہ نے فرمایا والسماء ذات البروج، اللہ فرماتا ہے برجوں والے رب کی قسم۔ قسم میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ گواہ ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ آسمان گواہی دے رہا ہے اس کے اوپر، آسمان نے تو دیکھا نا یہ سب کچھ منظر، یہ آسمان اس پر گواہی دے رہا ہے
वल मऊद, यौम मऊद की कसम, व शाहिदीन व मशहूद, गवाही देने वाले की कसम, और उसकी कसम जिसके सामने गवाही दी जा रही है उनकी कसम। कुतिला असहाबुल उखदूद, खंदक वाले तबाह और बर्बाद हो गए। कौन से खंदक वाले? ये मरने के बाद भी कामयाब, वो दो टुकड़े होने के बाद भी रब ने कहा कामयाब। दुनिया में तो कहते हैं ये तो कोई नाकाम हो गया, नहीं, रब ने दो टुकड़े होने वालों को कामयाब फरमाया, रब ने आग में जलने वालों को कामयाब बताया, लेकिन जिन्होंने आग में जलाया, जिन लोगों ने उनको दो टुकड़े किया, उनको फरमाया ये तबाह हो गए, ये बर्बाद हो गए। वो जिंदा है, सब कुछ उनके पास, फिर भी रब ने कहा ये बर्बाद हो गए। तो अब ये वल असर से कामयाब कौन सा इंसान है? जो हक के रास्ते में मर जाए, अपने आप को कटवा दे, अपने आप को आग में गिरवा दे, वो कामयाब है। क्यों? दुनिया की मौत तो आनी ही है, दुनिया में तो मरना ही है। वो दीन हक पर मौत आ गई, भाई दुनिया की आग में गिराया ना, आखिरत की आग से तो बच गया, आखिरत की आग से बच गया ना। फरमाया अन्नार ज़ातिल वक़ूद, और खंदक में ईंधन वाली आग थी जिसमें उनको डाला गया, ईंधन वाली आग थी जिसमें उसको डाला गया। अल्लाह अकबर। इज़हुम अलैहा क़ुऊद, वो उस खंदक के किनारे बैठे, जो बर्बाद हुए ना, वो बैठे तमाशा देख रहे थे, उनका जलते हुए, गिरते हुए, चीखो पुकार कर उनका तमाशा जो देख रहे थे वो बर्बाद हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और रब ने फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अब उनका कसूर क्या था जिनको आग में जलाया गया? उनका कसूर क्या था? अल्लाह ने गवाही दी कि ये आसमान गवाही दे रहा है, ये गवाही दे रहे हैं, उन्होंने उसको देखा, मैं गवाही दे रहा हूं। उसका कसूर ये था युमिनु बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, अल अजीजुल हमीद, जो बड़ा जबरदस्त और तारीफ वाला है। कसूर उनका क्या था? अल्लाह पर ईमान ले आए थे, बस ये कसूर था। तो और वो अल्लाह अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वो जो जमीनों आसमानों का मालिक है, रब है, बादशाह है, उसको उन्होंने अपना बादशाह मान लिया था। उसको बादशाह नहीं माना था, उसको रब नहीं माना था। उसने हकी अपने रब को जो जमीन और आसमान का बादशाह है उसको मान लिया था। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और वो अल्लाह वो है कुल्ली शैइन शहीद, हर चीज को हर वक्त देख रहा है, हर चीज को हर वक्त देख रहा है। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जिन लोगों ने ईमान लाए, जिन लोगों ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को तकलीफ पहुंचाई, जिन लोगों ने उनको आरे से काटा, जिन लोगों ने उनको आग में डाला, जिन लोगों ने उनको दुनियावी तकलीफें पहुंचाई, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनके लिए जलने का अजाब है। ये दुनिया में जो जलकर मर गए ना, वहां अल्लाह उनको ऐसी आग में डालेगा जहां उनको मौत नहीं आएगी, जहां उनको मौत जलते रहेंगे, मौत नहीं आएगी, वो अजाब होता रहेगा। ये दुनिया में तो बाजार कहते हैं कामयाब हुए, लेकिन रब ने इनको बर्बाद और तबाह बताया। तो ये है किस्से जो कुरान और हदीस में आए हैं। अब कामयाब वो इंसान है, रब ने बताया, जो अल्लाह पर ईमान ले आए, दीन हक की तबलीग करे और फिर साबुत कदम रहे, घबराए नहीं, तकलीफें पहुंची हैं, ईमान को छोड़े नहीं। अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी देता है। अल्लाह ताला हम सबको जो सुना है इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान पर मजबूती से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन हक औरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह दीन हक की तबलीग करते वक्त या अल्लाह हम पर कोई मुसीबत न डाल, किसी के हमें जो है गिरफ्त में न दे, हम पर आसानी पैदा कर। हम इस काबिल नहीं है, हमें वो ताकत नहीं है। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा, हम पर आसानियाँ कर। और अल्लाह ने की हुई हैं आसानियाँ,
جو سعود کا دور دیکھتے ہیں کتنی تکلیفیں ہوئی، ہم پر تو بہت آسانیاں ہیں، اللہ نے آسانیاں کی ہوئی ہیں، یا اللہ مزید آسانیاں کر ہم پر تاکہ تیرا دین ہم اوروں تک پہنچائیں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو ہمیں جس کو موت دے تو دین اسلام پر موت دے، ایمان کی حالت میں موت دے، یا اللہ شہادت کی موت دے، یا اللہ جو فوت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کی قبروں کو جو جنت کے باغوں میں سے باغات بنا دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک نمازی صالح ایماندار بنا۔ یا اللہ تو دل پھیر سکتا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک نمازی صالح بنا، دیندار بنا۔ یا اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں آسان فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہیں ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ یہ خطبے میں دعائیں اس لیے مانگتے ہیں، تو دعائیں خطبے میں رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، اس لیے تیرا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تو ضرور قبول کرتا ہے، اسی لیے تجھ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، جماعت المسلمین کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جماعت المسلمین کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر تو توفیق دے گا تو تم مدد کرے گا، مسئلہ کچھ نہیں ہے، ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم تیرے دین کو، تیری زمین پر تیرے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ